میری امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک مریضہ نے اپنی ہسٹری میں مجھے بتایا کہ جب ان کی پریگننسی کا 8واں مہینہ تھا تو انہوں نے سوسائڈ کرنے کی، خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ آئیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے خیر سے 5 بچے ہیں اور ان کی جو آخری پریگننسی تھی اس میں یہ عمل انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا پس منظر میں کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سے ہی زندگی مشکل لگتی تھی اور کافی سمٹمز اس طرح کے تھے جو کہ عموماً ڈپریشن میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن ایک الگ ٹاپک ہے، اس وقت میں ڈپریشن کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس وقت میں ان کے جو سوسائڈ کا عمل تھا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کیسے ان کی زندگی بچ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ خیالات تو پہلے سے ہی چل رہے تھے، ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ آج میں نے اپنی زندگی کو اختتام کرنا ہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کافی دفعہ اس نے شوہر سے بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا۔ تو میں نے کہا شوہر کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ شوہر کہتے تھے زندگی اسی طریقے سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہی چلتی ہے، تو شاید ان کو کوئی غالباً آئیڈیا نہیں تھا۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ شوہر کا منفی رویہ تھا یا شوہر برا ہے، ایسے ہم نہیں سوچیں گے۔ اچھا جی، پھر ہوا یہ کہ یہ نکل گئیں گھر سے اور ٹرین کی پٹڑی پر جا کر وہاں پر بیٹھ گئیں۔ اب ان کو انتظار تھا کہ ٹرین آئے تو وہ ٹرین کے سامنے کھڑی ہو اور ٹرین اس سے ہٹ کرے تو یہ اپنی زندگی کو اختتام کر دے۔ اچھا، اس وقت چونکہ ان کے 4 بچے بھی تھے، یہ ان کی پریگننسی تھی جو 5ویں پریگننسی تھی۔ کافی دفعہ بچوں کا بھی انہوں نے سوچا، لیکن ان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب ان کے ذہن میں جو سوچنے کی صلاحیت تھی، خود کو بچانے کی صلاحیت، وہ بھی کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ اب قسمت کی بات یہ رہی کہ اسی خاتون کی جو والدہ ہیں اس سے ملنے ان کے گھر گئیں۔ اس کی والدہ کو آئیڈیا تھا کہ یہ کافی بیزار ہے، الجھن کا شکار رہتی ہے، چڑچڑی ہو گئی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اینڈ کرنا ہے۔ اسے جب گھر میں انہوں نے نہیں دیکھا تو ان کو کافی پریشانی ہوئی۔ قسمتاً وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کو ایک لاشعوری طور پر کوئی آئیڈیا ہو جاتا ہے، یا قسمتاً جب آپ بچ جاتے ہو تو ان کی والدہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ ان کے جو سرکمسٹانسز ہیں معاشی، وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ بڑی مشکل سے کرائے کے گھر میں جو زندگی گزر بسر کرنے والے حالات تھے۔ اچھا جی، ہوا پھر کیا کہ ان کی والدہ کا گزر وہیں سے ہوا جس ٹرین کی پٹڑی پر یہ بیٹھی تھیں۔ تو جا کر پوچھا کہ ادھر تم کیا کر رہی ہو، اور پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ تو پھر اس کی والدہ کا بھی کافی زیادہ برا حال ہوا اور غالباً دونوں جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ان کی والدہ نے ان کو سمجھایا اور ایک طریقے کی سپورٹ پرووائڈ کی اور واپس ان کو گھر لے آئیں اور ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ تم ایسا عمل نہیں کرو گی۔ لیکن سمٹمز برقرار رہے، خیالات کا سلسلہ برقرار رہا۔ بچہ ڈیلیور ہونے کے بعد خیالات میں اور بھی شدت آئی۔ تو جب میری ان سے بات ہو رہی تھی، مجھے کسی ریفرنس کے ساتھ انہوں نے واقفیت کی بنا پر انہوں نے مجھے دکھایا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیسے مینیج کر لیتی ہو؟ تو پھر کہا کہ کبھی بچوں کے بارے میں سوچ کر کہ میں چلی جاؤں گی تو پھر بچوں کا کیا ہوگا اور ان کو کون سنبھالے گا، اور جب شوہر کو بھی پتہ چلا تو اس نے بھی یہ کہا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون دیکھے گا۔ ایک انسان کی زندگی میں صرف بچے نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بچوں کا ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ زندگی کے ساتھ جڑی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جو انسان مر جاتا ہے تو زندگی نے تو یوں ہی چلنا ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت دفعہ نفسیاتی معاملات کی وجہ سے، جس کو بدقسمتی سے ہم نہیں سمجھتے، ہلکا ان کو لیا جاتا ہے، ان کو اتنا سیریس کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو صرف ایک انسان کی کہانی تھی۔ اس طرح سوسائڈ کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ سوسائڈ انسان کسی ایک وجہ سے کرتا ہے، کہ اس وقت
کہ کوئی ایک حادثہ واقعہ ہوا تو اس نے سوسائڈ کر لیا. عموماً بہت سارے اور بھی سوسائڈ کے رخ ہوتے ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر کسی اور موضوع پر بات ہوگی. اللہ حافظ.